یکجہتیوں کے لیے نکلے ہیں، ہم غزہ سے یکجہتی کے لیے نکلے ہیں، ہم تشدد وائلنس بالکل نہیں کریں گے، ہم پرامن لوگ ہیں، ہم قانون کے مطابق چلنے والے لوگ ہیں، اور ہم اپنا دستوری حق احتجاج کا، اپنا ایمانی فریضہ اپنے بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا استعمال کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ کسی نے بھی اگر یہ لوگ ہمیں ڈنڈوں سے مارے، اگر یہ لوگ گولیاں چلائیں، تب بھی آپ نے تشدد کی طرف نہیں جائیں۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا ہتھیار امن ہے، امن۔ ہمارا سب سے بڑا ہتھیار عدم تشدد ہے، عدم تشدد۔ ہمارا سب سے بڑا ہتھیار قانونی راستہ ہے، ہم غیر قانونی راستہ اور تشدد کی طرف نہیں جائیں گے۔ میں پولیس سے بھی کہتا ہوں، پولیس قوم کی خادم ہے، ریاست کی خادم ہے، ہمیں ڈنڈے نہ دکھائیں، ہمارے ساتھیوں کو ڈنڈے مارے۔ ہم پرامن رہیں گے، یہی افطار کریں گے سڑک پر، یہی پہ ہم مغرب کی نماز اور قنوت نازلہ پڑھیں گے اور آپ لوگوں نے ایک پنڈی اور اسلام آباد، علی امین خان نے کہا کہ 15 سے 20 ہزار لوگ میں لاؤں گا۔ اسلام آباد اور پنڈی کے لوگوں، اٹک کے لوگوں، جیلم کے لوگوں، خیبر پختونخوا کے لوگوں، پنجاب کے لوگوں، سندھ اور بلوچستان کے لوگوں، سن لو، آپ کی شمولیت، آپ کا ہمارے ساتھ کھڑا ہونا بڑی معنی رکھتا ہے۔ آج مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، مجبور کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، انصاف کے متلاشی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، خان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ قسم سے ہم آپ کی مستقبل کے راستے جو ہیں وہ بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور یہ جنگ آپ سے پہلے اگر استبداد آئے گا تو ہم پہ آئے گا۔ اور میں آپ کو بتا دوں، عید کے بعد ہمارا اصل دنگل شروع ہوگا۔ عید کے بعد ہم جائیں گے کراچی، ہم لاہور جائیں گے، ہم پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں جائیں گے اور جلسے کریں گے۔ ضمنی الیکشن میں بھرپور ہم کمپین کریں گے انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں گے اگر ان کی طاقت صرف لاٹھی تک ہے تو یہ کیمرے کی آنکھ دکھائے گی کہ کتنے مخلوق لوگ اقتدار پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے سامنے انسانی خون، انسانی حقوق کوئی معنی ہی نہیں رکھتے ہیں۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ ڈائن کا روپ، آپ کا یہ فرعون کا روپ دنیا دیکھے، آپ لاٹیاں برسائے، آپ گولیاں چلائے اور ہم کاتے جائیں، ہم کاتے جائیں۔ ہم استقامت کے پیراگان ہیں، ہم آپ سے ڈرتے نہیں ہیں۔ وجود کے ایک رحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج کپتان عمران خان صاحب کے اور سابقہ خاتون اول بشرا بی بی صاحبہ کے کیسز کی جو سماعت ہے اس کے حوالے سے اپڈیٹ دینا چاہوں گا۔ ایک تو 6 کیسز خان صاحب کے ڈسٹرکٹ کورٹ میں، ایک بی بی صاحبہ کا ڈسٹرکٹ کورٹ میں، اور سائفر کیس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج ہے۔ سائفر کیس توشہ خانہ کیس آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیسز جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی اپیلیں چل رہی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ 6 کیسز ہیں جن میں خان صاحب کا رول مشورے کا ہے، یعنی کہ عمران خان صاحب کی ماں کے اوپر توڑ پھوڑ ہوئی، جلاؤ کرا ہوا، انہوں نے کہا کہ آپ جا کر وہاں توڑ پھوڑ کریں، تو کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے۔ اسی بنیاد کے اوپر خان صاحب کی بیلز ہمیشہ 9 مئی کے حوالے سے ہوں، یہ اس میں 9 مئی کے بھی مقدمات ہیں اور جیلی رسیدوں کے حوالے سے مقدمہ خان صاحب اور بی بی صاحبہ کے اوپر درج ہوا ہے۔ 9 مئی کے حوالے سے مقدمات ہوں یا کوئی اور دیگر جو ہے لانگ مارچ کے حوالے سے، تو اس میں خان صاحب کا مشورے کا رول ہے۔ مشورے کا رول ہے کہ آپ کے مشورے کے اوپر یہ توڑ پھوڑ ہوئی، جلاؤ کرا ہوا، کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ہے، کوئی شواہد نہیں۔ اسی بنیاد کے اوپر خان صاحب کے کیسز جو ہیں
ان میں ان کی بیلز ہوتی ہیں. اس لیے اگلے دن بھی آپ نے دیکھا کہ 4 کیسز میں خان صاحب کی جو ہے وہ بریت ہوئی. اسی بنیاد کے اوپر بریت ہوئی کہ کوئی ایویڈنس، کوئی شواہد نہیں ملتے. اب آج ان کیسز میں خان صاحب کی جو ہے وہ جو ایف آئی آرز جو تھیں ان میں پری ریس بیل تمام کیسز. وہ اسلام آباد میں یہ ہمارے دوست مظہر برلاس صاحب ہیں، میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ اسلام آباد میں مارگلا کی پہاڑیوں پر 2700 کنال زمین کس حاضر سروس اعلیٰ سرکاری افسر کی بیوی اور بیٹے کا نام پر ہوگی. میرے پیارے وطن پر کیسا وقت آ گیا کہ یہاں کے اعلیٰ عہدیداران صرف اتنا سوچتے ہیں، کاش یہ لوگ ملک کا سوچتے، سونی دھرتی کا سوچتے، جان سے پیارے وطن کا سوچتے. اب یہ زمین کس کے نام الاٹ ہوئی ہے، یہ نام تو اب سامنے آنا چاہیے. ایک اور خبر بڑی گردش کر رہی ہے کہ وزیر اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی جو ہے نا، ہمیشہ یہ وزیر اعظم اس کو ہیڈ کرتے رہے ہیں، اکثر میں نے دیکھا ہے، لیکن اب جو کمیٹی بنائی گئی ہے وہ بیک گراؤنڈ پہ نوٹیفیکیشن چل رہا ہے کہ اس میں وزیر خزانہ ہیڈ کریں گے. یعنی یہاں وزیر اعظم کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ڈیفیکٹو وزیر اعظم کو پہلے بتا دیا تھا محسن نقوی ہیں. اب خزانہ میں بھی جو ہے، اچھا اس میں کیا کیا، اس میں جو کمیٹی بنائی وہ یقیناً نواز شریف نے بیٹھ کر یا آپس میں بیٹھ کر کمیٹی ایک بنائی تھی. اس کمیٹی میں وزیر اعظم خود تھے اور وزیر خارجہ تھے، دونوں کو نکال باہر کیا، دونوں کو نکال باہر کیا اس کمیٹی میں. اور اب کیا کہہ سکتا ہے وہ آرا سوچیے گا. ایک اور بڑی زبردست بات ہے اور بیرون ملک پاکستانیوں کے خیبر پختونخوا قوم کا ایک اہم کردار، سمندر پار پاکستانی کو لیے خوشخبری. ٹریفک پولیس جو ہے نا آن لائن تجدید کی فراہم، یہ بڑا زبردست قدم ہے. میرا ڈرائیونگ لائسنس ختم ہو گیا تھا، میں نے بڑی کوشش کی، میں ایمبیسی گیا، میں نے کہا ایک بایو میٹرک تصویر اتارنی ہے اتار لیں، اور یہ کریڈٹ جاتا ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کو. انہوں نے یہ بہت بڑا قدم کیا، اب آن لائن سہولت سے ہو سکے گا جی. ٹھیک ہے جی. اور پہلا صوبہ بن گیا ہے اور متعلقہ سفارت خانہ توسط سے بذریعہ ای میل درخواستیں دے سکتے ہیں. یہ بڑی بات ہے. کریڈٹ دیتا ہوں عالمین گڈھا پور کو، ان کا نقطہ نظر اپنا طریقہ کار مختلف ہو، ٹھیک ہے نا جی. اور مراسلہ بھی ارسال کر دیا گیا ہے. اور یہ صرف خیبر پختونخوا گیا ہے. ڈرائیونگ لائسنس کی درینہ مطالبہ یہ ہم چلا رہا تھا. یہ میں نے اپنا لیٹسٹ بتایا کہ جو میرے ساتھ وہاں زیادتی ہوئی تو پھر میں الیکشن کا شور شرابہ تھا تو ہم نکل سکتے تھے. کس چیز نے روکا؟ وہ چیز جس نے پنجاب میں پی ٹی آئی کو روکا اس کو ڈر کہتے ہیں، اور وہ چیز جس نے آج بھی پاکستانیوں کو اس استقامت کے ساتھ روڈوں پہ نکلنے سے روکا ہوا ہے، وہ چیز آج بھی ڈر ہے. میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، مجھے 30,000 پاکستانی دے دے جگرے والے، خدا کی قسم کہ آپ کا مینڈیٹ بھی آپ کے قدموں میں پڑا ہوگا اور خان کی آزادی بھی ہوگی. 30,000 پاکستانی چاہیے. اور نوجوانوں، کیا تم 30,000 26 کروڑ یا 25 کروڑ میں نہیں اٹھ سکتے ہو؟ نہیں اٹھ سکتے ہو. کیا ہے ان کے پاس؟ گنے ہیں، ڈنڈے ہیں، شل ہے. تو کیا ہم اس ملک کی آئندہ نسلوں کے لیے نہیں کہہ سکتے ہیں؟ اور کیا رہ گیا اس ملک میں؟ نہ انسانی آزادی ہے، نہ بنیادی حقوق ہے، نہ عورت کا احترام ہے، نہ بچوں پہ شفقت ہے. ظلم ہے، جبر ہے، تاریکی ہے، ڈکوسلا ہے، بدماشی ہے، غنڈہ گردی ہے. اور دین کہتا ہے، اسلام کہتا ہے کہ جہاں جبر ہو تو جابر کے آگے ڈٹ کے کھڑا ہونا جو ہے، یہ اسلام آپ کو کمانڈ کرتا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ یہ سیاست ہے اور یہ ریاست اس طرح ہوتی ہے، جس کو اٹھایا مارا پیٹا، کتنے گناونے اور گٹھیا روپ آپ نے اور ہم نے دیکھے اس ریاست کے. کس طرح ہمارے بھائیوں کو اغوا کیا، پریس کانفرنس کرائی گئی. یہ لوگ کراتے رہے نا. تو لہذا اب بھی سرنگوؤں کے جینے سے بہتر ہے اللہ ہمیں اس زمین کا پیوندی بنا دے. اٹھنا ہوگا اور ایسے اٹھنا ہوگا کہ وہ ڈرائیں یا گولیاں چلائیں تو ہم نے سینہ تان کے ان کے سامنے جانا ہے. انہوں نے کوئی راستہ اور چھوڑا ہی نہیں ہے. 30,000 پاکستانی جوان مجھے مل جائے،
मैं कसमन कहता हूं कि इस रियासत की बदमाशी इसके पीछे रास्ते से निकलेगी। ये बदमाशों के साथ उन्हीं की जुबान में बात करना है, और जब आपकी रियासत बदमाश हो जाए तो ये आप पे फर्ज है कि आप इसको लगाम डालें। ये पाकिस्तानियों पे फर्ज है। ये किधर पाकिस्तान को ले जा रहे हैं? जरदारी को बादशाह बना दिया और नवाज शरीफ को वजीर आजम। कहते हैं ना, नौशेरवान जब बादशाह होगा तो बख्तक तो वजीर ही होगा। पाकिस्तान को किन के हवाले कर दिया है? अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो लम्हा फिक्रिया है कि एक आटा जिसका गवर्नमेंट प्राइस 123 मुकर्रर किया है उसको 115 में हम बेच रहे हैं। क्या आटा सस्ता बेचना जुर्म है? ये सियालकोट राइस के मालिक हैं जिनका ये चालान फाड़ा गया है। चीनी पे एक मिल पे 3 रुपए ऊपर ऐलान किया गया था, यानी उसका नोटिफिकेशन नहीं ऐलान हुआ है, लेकिन कमिश्नर साहब ने ये बताया हमें कि 3 रुपए एक मिल और 6 रुपए रिटेल पे होगा। मुझे आप बताएं कि क्या ये हुकूमत वक्त क्या चाहती है? ये चालान करा के आखिर हम नहीं चाहते हड़ताल पे जाएं और बंद करें, लेकिन ये असिस्टेंट कमिश्नर इतने पावरफुल हैं कि ये गुंडागर्दी भी कर रहे हैं। इस तरह नहीं हो सकता सर। अगर महंगी चीज है, महंगे रेट है, चालान काटें, लेकिन एक प्राइस 123 रुपए की आटा फिक्स है। ये आटा कहते हैं इसको, आटा, और सूजी कहते हैं भाई। अगर 123 की फिक्स है तो 115 सस्ता बेचना गरीबों के लिए अच्छा है ना? उसमें चालान। जुल्म है, जुल्म।